جہاں یہ درس قرآن کا سلسلہ سنا جا رہا ہے ان تمام معزز سامعات کی خدمت میں فوزیہ ذکر سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے میری اسلامی بہنوں کا؟ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میری اسلامی بہنوں اچھی نیتیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے سیکھیں گے اور سیکھ کر اپنی زندگی میں ضرور اپلائی کریں گے اور اہم باتوں کو نوٹ کر لیں گے۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں میری اسلامی بہنوں۔ پارہ نمبر 2 اور آج کی ورس نمبر ہے سورۃ بقرہ کی 143۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جی میری اسلامی بہنوں، اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ we have made you the best nation, best community، اور پھر اسی طرح کہا کہ تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر کیا بنو؟ گواہ بن جاؤ۔ for you are witnesses، اور یہ رسول تمہارے گارڈین نگہبانوں، وٹنس گواہ ہوں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ڈیئر پروفٹ محمد، پیس اینڈ بلیسنگ بی اپون ہم، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ we had appointed the قبلہ، کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے یعنی اس کو فالو کرتا ہے، اور کون ٹرن اوے الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک انڈیڈ وہ لوگ جنہیں اللہ نے گائیڈنس انلائٹنمنٹ ہدایت دی تھی، ان کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت ہی بھاری تھا، ہارڈ، بہت ہی سخت تھا، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارا فیتھ، ایمان جو ہے اس کو ویسٹ کر دے، ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ is most compassionate, most merciful towards mankind۔ تو میری اسلامی بہنوں اس کے لٹرل میننگ کی طرف آتے ہیں۔ جعلناکم، جعل یجعلو، جعل اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، امتن وسطن، اور یہ موصوف صفت ہے یعنی وسطن بہترین، اور آگے لتکونو، لام جو ہے اس کا تعلیل کا ہے، اور کانا یکونو کون مصدر، اور شہداء یہ شہید کی جمع ہے، اور اسی طرح یکونو، یکونا یہ بھی کانا یکونو کون مصدر، اور اتباع یتبعو اتباعن، اور پھر اسی طرح انقلب ینقلبو انقلاب، اور ہدا یہدی ہدایت، اور پھر اسی طرح ادا یدی اداءن، اور بالناسی لرؤوف رحیم، یہ راحت سے ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے، اور رحیم رحمت سے ہے۔ تو میری اسلامی بہنوں، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، یعنی اے مسلمانوں جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی
اور خانہ کعبہ کو تمہارا کیا بنا دیا؟ قبلہ بنا دیا. اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بھی بنایا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت زمانہ کے لحاظ سے سب سے پیچھے ہے میری اسلامی بہنوں، ایسے ہی ہے نا؟ اور مرتبے کے لحاظ سے ہم سب کیا ہے؟ سب سے آگے یعنی افضل ہیں. اور افضل کے لیے یہاں جو لفظ ہے وسط کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اور عربی زبان میں بہترین کے لیے وسط کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور پھر آگے کیا کہا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ. اب یہ کیا ہے؟ اس کو جانتے ہیں میری اسلامی بہنوں. مسلمان جو ہوتا ہے نا دنیا اور آخرت میں گواہ ہے. دنیا میں تو اس طرح کے مسلمان کی وٹنس ٹیسٹیفائی جو گواہی ہے نا وہ مومن بلیور کے لیے اور ڈس بلیور سب کے لیے شرعاً معتبر ہے. اور کافر کی گواہی جو ہے جو ٹیسٹیفائی ہے وہ مسلمان کے اگینسٹ خلاف معتبر نہیں ہے. نیز اللہ تعالیٰ کے میونیفیسنس سے مردوں کے حق میں بھی امت کی گواہی معتبر ہے. اور رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. جیسے حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، سمجھتے ہیں اس کے مفہوم کو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ جو تھا وہ گزرا تو انہوں نے اس مرنے والے کی کیا کی؟ تعریف کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. پھر جب وہیں وہ کھڑے تھے تو کیا ہوا؟ دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی برائی بیان کر دی، جس پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ ارشاد فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی تو اس کے لیے پیراڈائز جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی. دوسرے کی تم نے برائی کی تو اس کے لیے دوزخ جو ہے وہ واجب ہو گئی. تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو. تو میرے اسلامی بہنوں، اب بہت ساری روایات ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کی برائی نہ کرو، لیکن جو شخص برا ہے تو اس کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ برا ہے. جیسے کوئی چور تھا، ڈاکو تھا، کوئی زانی شخص تھا، کوئی والدین کا ڈسوبے نافرما بردار تھا تو آپ اس کی برائی کر سکتے ہیں. یعنی کوئی اگر خودکشی کر لیتا ہے، مجھ سے ایک بہن نے پوچھا کہ جیسے دیکھیں آپ ہی وہ بھوک کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے شخص فوت ہوا تو اس نے بچوں کو بھی مار دیا، تو یہ معاملہ ہے. اس صورت میں اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک چیز تو ہے ہی بری نا، ہم جانتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، لیکن اب اس نے کی ہے تو اگر وہ آپ کو ہو رہا ہے کہ بچوں کو بھی مار دیا تو یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لینی چاہیے. زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، تو ادروائز آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا کہ وہ برا تھا تو آپ نے فرمایا دوزخ اس پر واجب ہو گئی. آخرت میں امت کی گواہی یہ ہے کہ جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے نا میری اسلامی بہنوں تو کفار سے فرمایا جائے گا. اب کیا فرمایا جائے گا؟ توجہ رکھیے گا، کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے والے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے تھے؟ تو وہ انکار کریں گے، وہ کہیں گے کوئی نہیں آیا، وہ صاف ڈینائی کر دیں گے، مکر جائیں گے کہ کوئی بھی نہیں آیا. تو حضرات انبیاء علیہ السلام سے دریافت فرمایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے یہ جھوٹے ہیں، یہ ٹیرلائی جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے انہیں پریچ کی. اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام کافروں پر حجت، پروف، دلیل کو قائم کرنے کے لیے، دلیل کی حجت قائم کرنے کے لیے ان سے پروف، دلیل جو ہے وہ طلب کی جائے گی. وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے. اب ہم کیسے گواہ ہوں گے؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ
جیوز نے کیا کیا تھا, کرسچن نے کیا کیا تھا, اور پولیٹسٹ نے کیا کیا تھا. انہوں نے, جیوز نے سبت کے دن کی نافرمانی کی تو ہم ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے ایسا کیا تھا, اب یہ ڈینائی کر رہے ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بیٹا بنایا تو ہم گواہی دیں گے. اور اسی طرح میری اسلامی بہنوں, جو پولیٹکس تھے وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا, تو ہم کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر نبی بنا کر بھیجا گیا, تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیج دیا, اور پھر وہ خاتم النبیین بنا کر بھیجے گئے. تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں آیا, تو ہم وہاں گواہ بنیں گے. چنانچہ یہ امت پیغمبروں کے حق میں گواہی دے گی, اور ان حضرات نے تبلیغ فرمائی. اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے امت محمدیہ کو کیا معلوم, جب ہم گواہی دینے لگیں گے نا تو وہ کہیں گے انہیں کیا معلوم ہے, یہ تو ہم سے بعد میں آئے تھے. چنانچہ امت محمدیہ سے اب دریافت فرمایا جائے گا کہ تم کیسے جانتے ہو, تو وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل, تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ رسول نام محمد دا سنا دیا ریساں کون کرے کہ یک با یک ابرا ہرا کے غار سے ایک آفتاب حضرت محمد مصطفیٰ امی لقب رحمت ماب, جس کے آنے سے جنت کے دریچے کھل گئے, ابر رحمت اس قدر برسا کے چہرے دھل گئے. تو وہ نبی تشریف لائے, کہا قرآن پاک نازل فرمایا. ان کے ذریعے سے ہم قطعی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے کامل طریقے سے فرض تبلیغ ادا کیا. پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کے متعلق دریافت فرمایا جائے گا, تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تصدیق فرمائیں گے. تو میری اسلامی بہنوں, اب یہ جو گواہی ہم دیتے ہیں یہ کس سے دیتے ہیں, بولیے, زبان سے. جی ہاں, زبان سے. تو اب ایک اہم بات, یہ تمام گواہیاں امت کے جو صالحین اور اہل صدق حضرات کے ساتھ خاص ہے, اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے. جو لوگ زبان کی احتیاط نہیں کرتے, بے جا خلاف شرع کلمات اور ان کی زبان سے جو ہے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں, تو صحیح حدیثوں کے مطابق روز قیامت نہ وہ شفاعت کریں گے اور نہ ہی میری اسلامی بہنوں وہ گواہ ہوں گے. مسلم میں ہے. تو پتا چلا کہ زبان کی احتیاط کرنی چاہیے, اور پھر اگر ہم گواہ بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صالحین لوگوں میں, اچھے لوگوں میں شامل ہونا ہے. اور پھر آگے جو کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, رسول تم پر وٹنس گواہ ہوں گے. اب علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی یہ کہ آپ ہر ایک کے دینی رتبے اور اس کے دین کی حقیقت پر مطلع ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز سے واقف ہیں, جانتے ہیں جو کسی کا دینی رتبہ بڑھنے میں رکاوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے گناہ معلوم ہیں. اب کس کی عطا سے؟ اللہ کی عطا سے. آپ جانتے ہیں اپنی امت کے گناہگار لوگوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایمان کی حقیقت, اعمال, نیکیاں, برائیاں, اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے میری اسلامی بہنوں جانتے ہیں. روح البیان سے ہم نے یہ تفسیر آپ کے سامنے رکھی. میری اسلامی بہنوں, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی قطعی اور حتمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی کیسے قطعی اور حتمی ہے؟ ہمارے پاس قرآن کے کلام الہی ہونے کی سب سے بڑی پروف دلیل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے. جیسے یہ گواہی قطعی طور پر مقبول ہے, اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دنیا میں اپنی امت کے حق میں کیا ہے میری اسلامی بہنوں؟ مقبول ہے. لہٰذا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا, مثلا صحابہ کرام, ازواج مطہرات اور اہل بیت
الکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل اور مناقب یا غیر موجود لوگوں جیسے حضرت اویس کرنی کے بارے میں کہا نا کہ میری امت میں جو ویسے کرنی ہے وہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے تو ہاتھ جب نیچے لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو خالی نہیں موڑتا. اب اس کی ریزن، اس کی وجہ کیا ہے بولیے؟ جی ہاں، اپنی والدہ کی خدمت کی تھی، اپنی ماں کا کہنا مانا تھا، اپنی ماں سے محبت کرتے تھے. ہاں جی، آج کل کی بچیوں کی طرح نہیں، ماما کیا مصیبت ہے، امی نے تو بولنے کا بہت ہی زیادہ نا وہ ذمہ لیا ہوا ہے، ہر وقت ہمیں ڈانٹتی ہیں، اور دوستوں سے بھی ہم اپنے والدین کی جو ہے بیک بائٹ چگلیاں کر دیتے ہیں. یا بعد والوں کے لیے جیسے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے لیے جو کچھ فرمایا ان سب کو تسلیم کرنا لازم ہے. تو میری اسلامی بہنوں آگے کہا کہ نعلم من یتبع الرسول، تاکہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے. اب قبلہ کی تبدیلی کی ایک حکمت یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ اس سے مومن اور کافر میں جو ہے وہ فرق اور امتیاز ہو جائے. کون رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے حکم پر قبلہ جو ہے تبدیل کرتا ہے، کون آپ کی نافرمانی کرتا ہے. چنانچہ قبلہ کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے کیا ہو گئے میری اسلامی بہنوں؟ پھر گئے، اور منافقین نے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے، جبکہ پختہ ایمان والے جو تھے وہ قائم رہے. تفسیر کبیر میں ہے. اور پھر اسی طرح کہا کہ اگرچہ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، کہ اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں. اب قبلہ کی تبدیلی کو کامل ایمان لوگوں نے بڑی خوش دلی سے قبول کر لیا، لیکن جو منافق تھے انہیں تو یہ بات بڑی گراں گزری. اور میری اسلامی بہنوں اب کہا کہ انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی. انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ قبلہ تو تبدیل ہو گیا ہے، اب کیا ہے کہ تم لوگوں کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ویسٹ ہو گئی ہیں، نمازیں بھی تمہاری ویسٹ ہو گئی ہیں. جیسے کیا ہوا کہ قبلہ کی تبدیلی پر یہودیوں کو تو یہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ طرح طرح سے نا مسلمانوں کے خلاف جو تھے وہ باتیں کرنے لگے، ان کو بھڑکانے لگے. کچھ نے تو کہا کہ بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نمازیں پڑھی گئی ہیں نا، نمازوں کے بارے میں مسلمانوں کے سامنے انہوں نے چند اعتراضات رکھ دیے. کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ کرام نے وفات پائی ان کی نمازوں کے درست ہونے پر مسلمانوں سے دلیل مانگی. تو ان کے رشتہ داروں نے نا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا کہ کیا وہ اللہ کے نبی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہے، قبول ہوئی ہیں؟ تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ویسٹ کر دے، ضائع کر دے. تو اس پر انہیں کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. یاد رہے اس آیت مبارکہ میں ایمان سے مراد کیا ہے؟ نماز. اب میری اسلامی بہنوں قبلہ کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جتنی نمازیں پڑھی انہیں صحیح قرار دے دیا گیا، ٹھیک ہے. اور پھر کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ بھی اتباع رسول میں ہی تھیں. اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں تو جو اطاعت رسول میں پڑھتے ہیں، لہذا ان سب کی نمازیں کیا ہیں؟ درست ہیں. اور پھر اسی طرح میری اسلامی بہنوں اس آیت مبارکہ سے ہمیں نماز کی اہمیت بھی جو ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے. اور اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہی ہے. عہد جو ہے وہ نماز ہی ہے، جس نے اسے چھوڑا تو اس نے کیا کیا؟ کفر کیا.
तिरमिजी की दोनों अहादीस मुबारक आपके सामने रखी। तो मेरी इस्लामी बहनों, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की निशानी क्या है? नमाज है। तो जिसने नमाज के लिए दिल को फारिग किया और नमाज के तमाम अरकानों, शराइत, उसके वक़्त और उसकी सुन्नतों के साथ उनको सही तरीके के साथ उनको पूरा किया, तो वो कामिल मोमिन है। तो मेरी इस्लामी बहनों, अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कौन कौन 5 नमाजें पढ़ेगा? शाबाश, अल्लाह ताला हम सबको नमाज को उसके वक़्त पर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सल्लु अला नबी सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।